بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے خطہ پاک اوچھ شریف، مسعود حسن شہاب اس کے رائٹر ہیں، اردو اکیڈمی بہاولپور۔ ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 13 اور تیسری قسط ہے۔ آج اس کا جو سبجیکٹ ہے اوچھ کی قدامت، چیپٹر چل رہا ہے اوچھ کی قدامت، اور 2 ویلاگ ہم اس پر دے چکے ہیں، تیسرا ویلاگ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 35۔ ناظرین، یہ کتاب کے رائٹر ہیں مسعود حسن شعاب، اردو اکیڈمی بہاولپور۔ خطہ پاک اوچھ کے متعلق یہ کتاب ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ پوری کی پوری آپ تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کشادہ دل کشادہ دست کرم، جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ بقیہ حصہ اس کا پیش کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ چل رہا ہے اوچھ کی قدامت۔ صفحہ نمبر ہے 35۔ دراوڑی قوموں کا اثر و نفوذ آریوں کی آمد کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ عظیم قوم جو وسط ایشیا سے ہندوستان میں آئی تھی، سب سے پہلے سندھ میں سکونت پذیر ہوئی، اور رفتہ رفتہ اپنی طاقت اور ملک گیری کی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے یہاں کی دوسری قوموں کو مغلوب کرتی ہوئی تمام ہندوستان پر چھا گئی۔ ان کی آمد کا زمانہ 3000 سال قبل از مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ لوگ 5 مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اور دید کی روایت کے مطابق جسے آریہ اپنی الہامی کتاب سمجھتے ہیں، اس مناسبت سے ان کو پنج جنا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی سکونت کے لیے 5 دریاؤں کے سنگم کو پسند کیا۔ دید کی عبارتوں میں وتاستہ، جہلم اور آسکینی پنجاب کے ملاپ سے پیدا ہونے والے عظیم دریاؤں کو چندرا بھاگا کہا گیا ہے۔ اس چندرا بھاگا دریا سے اروتی، راوی، شوتدری، ستلج اور بیاس کا جہاں ملاپ ہوتا ہے، وہاں آریہ قوم کی ایک بہت بڑی بستی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح قدیم کتابوں میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ آریوں نے سب سے پہلے پنج ناد کے علاقہ میں ایک منظم حکومت کی بنیاد رکھی، جو بڑھتے بڑھتے وادی گنگا تک پھیل گئی۔ رگ وید، مہابھارت، رامائن اور بعض دوسری قدیم مذہبی کتابوں میں پنچال نام کی ایک ریاست کا بھی بار بار ذکر آتا ہے، جو غالباً پنج ند ہی کے مترادف ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پنچال کی ریاست کا ایک نام کریوی۔ ناظرین، وادی سندھ کی ایک ندی کا نام کریوا ہے۔ اسلامی عہد میں محمد بن قاسم کی فوجوں کا ایک زبردست مقابلہ سندھ کے راجہ دہر سے اس ندی کے پار بھی ہوا تھا۔ یہ واقعہ بروز بدھ 9 رمضان 93 ہجری کا ہے۔ اسی طرح وادی سندھ میں کوہ بالا کے ایک پہاڑی سلسلہ کا نام کرو بھی آتا ہے۔ حوالہ کے لیے دیکھیے تاریخ سندھ، مصنف ابو ظفر ندوی، وہاں پہ اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے۔ ناظرین، پنچال کی ریاست کا ایک نام کریوی بھی تھا۔ رگ وید کی تصریح کے مطابق یہ علاقہ سندھو، دریائے سندھ اور آسکینی چناب کے درمیان واقع تھا۔ مہابھارت اردو ترجمہ صفحہ نمبر 24 میں پانچال کے علاقہ کو دہرت راشٹر کے بیٹے دریودھن کے قبضے میں بتایا گیا ہے۔ اس نے یہ ریاست اپنی بہن رانی دہسلا
کو بخش دی تھی۔ ناظرین، رگوید، اب یہ رگوید ہے یا رگ دید ہے کلیئر نہیں لکھا ہوا، بہرحال ہم اس کو رگوید بھی، رگوید میں دریائے سندھ کی عظمت کا بار بار ذکر آتا ہے، اور اس کے رگ دید میں دریائے سندھ کی عظمت کا بار بار ذکر آتا ہے، اور اس کے کنارے بسنے والوں کی خوشحالی کی خبر دی گئی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے، چمکنے والی، درخشاں، عالیشان، ناقابل تسخیر سب ندیوں سے زیادہ اس میں پانی ہے، خوبصورت ابلق گھوڑے کی طرح حسین ہے، وہ سندھو تیزی کے ساتھ آتی ہے، دوسری ندیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، سرسوتی ندیوں میں وہ سب سے پاک ہے، وہ پہاڑوں سے آ کر سمندر میں گرتی ہے، دنیا کے لیے دولت و فلاح لے کر آتی ہے، جو لوگ اس کے کنارے آباد ہیں ان کے لیے اس کے پانی میں دودھ اور شہد ہے۔ ناظرین، یہ ہم ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ قسط میں بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ پوری کتاب ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، یہ ویلاگ 13 تھا اور تیسری قسط تھی، اور ہیڈنگ چل رہا تھا آپ کے سامنے اوچ کی قدامت۔ ناظرین، خطہ پاک اوچ، مسعود حسن شعاب کی یہ کتاب ہے، اردو اکیڈمی بہاولپور نے یہ لکھی ہے، ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، مانا کہ ظلمتوں کے ہر وقت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے، مہکیں گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، پتھریلی وادیوں میں وہ دیکھ گر نظر ہے، چھری تلے پہ سر ہے، ایک خواب کا اثر ہے، چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، کس کا حکم چلا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔